جو ساتھی گھر سے میری آواز بیٹھی ہوئی ہے، اصل میں تھوڑا سا بولوں گا تو کھلے گی. ذرا پانی تھوڑا سا لے. کہاں تھے؟ راستے میں لیٹ ہو گئی. اچھا اچھا. جو دوست گھر سے ذکر لینے کا ارادہ کر کے تشریف لائے ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں. آپ نے ذکر لیا نہیں؟ چلو بھاگو نہ لائے گا. سبق تبدیل کروانا ہے. آپ ان کو سمجھایا کریں. پانی پلانے والا کوئی بندہ نہیں؟ مجھے پانی پلائیں گے تو آواز کھلے گی، ورنہ بیٹھی ہوئی آواز میں بات نہیں کروں گا کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ سب دوستوں کو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ سیفیہ کا پہلا ذکر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ. یہاں تشریف لائیں. آپ کہیں پہلے بیت تو نہیں ہے؟ جی 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 پیر عبدالاقصی سے بیت نہیں ہے آپ کا؟ مطلب ہے کہ وہ سلسلہ تو ہے نا نقش بندیہ میں تو کسی چیز نہیں ہے نا؟ اچھا بسم اللہ. کتنا عرصہ تھا آپ کو بیت ہوئے؟ 6-7 سال. جی 6-7 سال. اچھا. یہ جہاں لفظ اللہ لکھا ہے اس پہ غور کرنا. ٹھیک ہے. اچھا. چشتیہ کی وہ بیت آپ کی بالکل درست ہے. یہ نیچے کیا پہنا ہوا ہے؟ نزدیک ہوں. یہ پہلے اپنی اسی محفل میں آتے ہیں یا اسی محفل میں آتے ہیں کسی اور میں بھی جاتے ہیں؟ جی اچھا. اس محفل میں پہلی بار آئے؟ پہلی بار آئے؟ اس سے پہلے کہاں جاتے رہے؟ جی کسی اور محفل میں نہیں گئے؟ دیکھیے آپ کی یہاں پر صحیح سیدھے زانو نیچے کرو. بسم اللہ. آپ نے
پہلے ذکر لیا نہیں ہوا یہاں سے؟ نہیں، آپ نے پہلے ذکر لیا کہ نہیں لیا؟ نہیں، جزاک اللہ۔ آپ دوستوں کو جس سلسلے میں شامل کیا گیا اس کا نام ہے سلسلہ مجددیہ، نقشبندیہ مجددیہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا سلسلہ طریقت کیا تھا، آپ کہیں گے نقشبندیہ مجددیہ۔ نقشبندیہ کی بہت ساری شاخیں، جن میں سے ایک شاخ مجددیہ ہے، جو حضرت مجدد الفسانی کی کا جو سلسلہ ہے، ان کے جو مریدوں کا سلسلہ اس کو مجددیہ کہتے ہیں۔ اس میں سے پھر آگے ہمارے جو شیخ ہیں ان کا اس میں گرامی ہے حضرت اخوندزادہ پیر ارچی خراسانی خواجہ سیف الرحمن، تو ان سے وابستہ لوگوں کو مجددیہ سیفیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نام سے نا سیفیہ۔ تو اگر کہیں پر آپ کہیں نقشبندیہ تو اس سے مراد ہوگی خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری کے مرید۔ آپ کہیں گے مجددیہ تو حضرت مجدد الفسانی کے مرید۔ حضرت مجدد الفسانی جو ہیں وہ بھی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے مریدوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جب آپ کہیں گے سیفیہ تو اس سے مراد ہے کہ حضرت مجدد کے مریدوں میں سے وہ سلسلہ جو حضرت اخوندزادہ حضرت خواجہ سیف الرحمن صاحب کی بلا کے مریدوں میں چلا ہے، اس کو سیفیہ کہتے ہیں۔ ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے؟ جی اذان میں 25 منٹ۔ آج اصل میں ہمارے ایک عزیز کی طرف سے آپ سب کو دعوت ہے، تو اس دعوت کے لیے یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی سارے اور نمازی بھی سارے نماز عشاء کے بعد کھانا کھائے بغیر نہیں جانا۔ تو ایک چھوٹی سی دعوت میں بھی کر دوں، ایک چھوٹی سی دعوت آپ کی میں بھی کر دیتا ہوں۔ آپ سارے ساتھی بے شک اب پیچھے چلے جائیں۔ ذکر قلب اپنے اپنے دوستوں سے، اپنے قریبی سرکل سے آپ سیکھ لیں گے۔ چھوٹی سی آپ کی میں دعوت کرتا ہوں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ ہر کوئی اپنے عزیزوں کی خوشی میں کوئی مٹھائی بانٹتا ہے، کوئی ولیمہ کرتا ہے، کوئی کپڑے تقسیم کرتا ہے عزیزوں میں، کوئی کس انداز میں خوشی مناتا ہے، کوئی کس انداز میں خوشی مناتا ہے۔ چلیں میں بھی اپنے چھوٹے عزیز، چھوٹے بھائی روحانی فرزند آصف قاضی صاحب کی شادی کے طور کے تحفے کے طور پر آپ سب کو ایک گفٹ دیتا ہوں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو انسٹرکشنز میں دوں گا ان کو آپ نے اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے، نہایت مضبوطی کے ساتھ ان پہ عمل کرنا ہے۔ آپ کو میں اکثر زندگی کے مسائل کے حل بتاتا رہتا ہوں، اور اتنی چیزیں بانٹ چکا ہوں کہ اگر آپ وہ سنبھال کے رکھ لیں تو میرا خیال ہے ناکام نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اس لیے ہر لحظہ نیا طور، نئی برکت تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دینے کے موڈ میں ہوں کہ اگر آپ نے صرف اسی پر کام کر لیا تو آپ انشاءاللہ العزیز صفِ اولیاء میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک نمبر 2، آپ ایک زبردست قسم کے ہیلر بن جائیں گے۔ نمبر 3، آپ دنیاوی مسائل کے حل کے لیے آپ کے اندر اتنی فورس اور اتنی انرجی آ جائے گی
کہ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تھکا ہارا محسوس نہیں کریں گے، ہر چیلنج کو کنفرنٹ کر سکیں گے آپ. ٹھیک. تو ایک تحفہ، ایک مراقبہ، ایک میڈیٹیشن جو آپ نے تقریباً 15 منٹ ڈیلی کرنا ہے. ٹائم یاد رہے گا؟ 15 منٹ ڈیلی. میں اس کو مراقبہ ذو قلبین کہتے ہیں. علامہ یقیناً نہیں سنا ہوگا. ذو قلبین، قلب، ذو قلبین، یقیناً نہیں سنا ہوگا، ذمہ داری سے کہتا ہوں. اچھا، مراقبہ ذو قلبین، ذو قلبین، قلب دل، قلبین یعنی دو دل، دو دلوں کا مراقبہ. اس مراقبے کے لیے آپ اس کو ریکارڈ کر لیں، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سلسلہ عالیہ سیفیہ مجددیہ سے ہیں اور اس فقیر کے دوستوں میں سے، یعنی جنہوں نے یہاں مجھ سے ذکر لیا. ٹھیک ہے نا؟ یا میرے دوستوں میں سے ہیں، شاگردوں میں سے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پھر میں نے ڈیوٹی بھی دینی ہے نا، ڈیوٹی بھی دینی ہے. اس لیے میرے دوستوں میں جو اس محفل کے دوست ہیں اور شاگردوں میں جنہوں نے مجھ سے رقی لیول 1 کیا ہے، 2 کیا ہے، یا کالج میں مجھ سے پڑھے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے، یا براہ راست جو سلسلہ عالیہ میں مجھ سے بیعت ہوئے ہیں، سلسلہ عالیہ میں شامل ہیں، یہ ان دوستوں کے لیے. ٹھیک ہے؟ یہ پہلی انسٹرکشن ہے. اس کے علاوہ کوئی دوست اگر کرنا چاہے تو مجھ سے اجازت لے کے کیجیے گا. نمبر 2، 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے اجازت نہیں ہے یہ مراقبہ کرنے کی، کیونکہ یہ اتنا پاورفل مراقبہ ہے کہ گلے سارے دور ہو جاتے ہیں اور پھر ایک لیول پر پہنچ کر قوت برداشت جو ہے وہ مردانہ چاہیے، یعنی مردانہ قسم کی قوت برداشت ہے. یہ عام آدمی اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے؟ جس دوست کا دل کا کوئی مسئلہ ہو، یعنی ہارٹ کی کوئی بیماری ہو، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی یہ مراقبہ نہ کریں. جس دوست کو کڈنی پرابلم ہو وہ بھی یہ نہ کریں. مجھ سے ڈسکس کر لیں، میں ان کے مرض کی انٹینسٹی دیکھ کے میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ کریں یا نہ کریں. لیکن اگر کڈنی پرابلم ہے تو وہ دوست یہ مراقبہ نہ کریں. ہارٹ والے نہ کریں، کڈنی پرابلم والے نہ کریں. جن دوستوں نے آئز کا آپریشن کرایا ہوا ہے، یعنی آنکھوں کا آپریشن جن لوگوں نے کرایا ہوا ہے، وہ بھی یہ مراقبہ نہ کریں. بڑی دلچسپ انسٹرکشن ہے. اس لیے کہ ایک مقام آتا ہے، ایسا آتا ہے کہ تجلیات جس طرح بادل چمکتے ہیں نا، ان سے کئی گنا زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ پڑتی ہیں. اگر آپریشن آئز کا کرایا ہوا ہوگا تو آئز وہ برداشت نہیں کر پائیں. ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ انسٹرکشن ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب آپ نے جو مراقبہ کرنا ہے اس کی تیاری، کبھی بھی یہ مراقبہ اورا کلیننگ کے بغیر نہ کریں. اورا کلیننگ سے میری مراد یہ ہے کہ اپنی جو اسپرچل باڈی ہے نا، اورا کہہ لیں، اثیریل باڈی کہہ لیں، اسپرچل باڈی کہہ لیں، اس کو کلین کیے بغیر آپ یہ نہ کریں. کیونکہ اگر اورا کلیننگ کے بغیر یہ آپ مراقبہ کریں گے تو یہ افیکٹو نہیں ہوگا اور امراض میں مبتلا کر دے گا. یہ میں انسٹرکشن بڑی کلیئر کٹ الفاظ میں سنا رہا ہوں
تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی لیول پر کوئی انسٹرکشن فالو نہ کریں. بے شک آپ کیسٹ بعد میں لے لیجیے گا، اور کیسٹ سے سن کر کوئی انسٹرکشن رہ گئی ہو تو آپ اس کو اچھی طرح یاد کر کے پھر یہ مرکب کریں. تو فوائد تو میں نے اس کے بتا دیے. تیاری. اب اورا کلیننگ کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر ریکی ہیلر ہیں تو پہلے اپنے آپ کو سیلف ہیلنگ کر لیں. 5-6 منٹ میں سیلف ہیلنگ کر لیں. بہت سارے ہمارے ساتھی اس محفل میں جو تشریف فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے 99% ایسے ہیں جو فرسٹ لیول کے ریکی ہیلر ہیں. اورا کلیننگ کر لیں. جو دوست ریکی ہیلر نہیں ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مشق تنفس نور کر لیں. سب کو پتہ ہے نا؟ تمام ساتھیوں کو کلیئر ہے مشق تنفس نور؟ اگر کسی کو کلیئر نہیں ہے تو اپنے دوستوں سے یہ مشق تنفس نور کے لیے کر لیں. اگر مشق تنفس نور بھی نہیں آتی تو سینٹرنگ کی مشق کلیئر ہے؟ سینٹرنگ یعنی سانس اندر لیتے ہوئے 4 کاؤنٹ کرنا، 4 بیٹس، 4 بیٹس اندر روکنا، 4 بیٹس باہر نکالتے ہوئے اور 4 بیٹس باہر روک لینا. انہیلیشن 4، ریٹینشن 4، ایگزیلیشن 4، سسپینشن 4. ٹھیک ہے؟ اگر آپ 5-5 کے سیٹ میں کر لیں اور ٹھیک ہے، 6-6 میں کر لیں اور بہتر ہے، 7-7 میں کر لیں اور بہتر ہے، 10-10 میں کر لیں تو پھر بات ہی کیا ہے. وہ تو بہترین عمل ہے دنیا کا. اگر آپ 10-10 کے اس میں ریشو سے آپ یہ اس کو سینٹرنگ کہتے ہیں، بہترین ایکسرسائز ہے. جی متبادل تنفس نور نہیں کرنے اس مشق میں، قطعاً نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا؟ متبادل تنفس نور اس مشق میں قطعاً نہیں کرنی، کیونکہ وہ اورا کلیننگ نہیں کرتی، وہ کندلنی کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. کندلنی بھی ایکٹیویٹ ہو جائے اور ساتھ یہ مراقبہ ہو تو پھر دنیا کی کوئی جو ہے نا میزائل شکن آلہ اس کو پھر روک نہیں سکتا. تو یہ نہیں کرنا. یہ اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے کہ متبادل تنفس کر کے یہ مشق نہیں کرنی. یہ پہلی سٹیج بتا رہا ہوں. بعد میں اگر جب آپ ایڈوانس لیول پہ پہنچ جائیں گے تو میں آپ کو انسٹرکشن دے دوں. ایک وقت آتا ہے جب یہ مشق متبادل تنفس ریکمینڈ کی جاتی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سینٹرنگ کر کے یا مشق تنفس نور کر کے یا سیلف ہیلنگ کر کے. ٹھیک ہے؟ یعنی تینوں میں سے کوئی یا کوئی اور مشق جس میں اورا کلیننگ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ یہ کر کے آپ پھر اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں یا 3 انگلیاں لے کے یہاں دل کے اوپر ہلکا سا مساج کرنا ہے. اس کے دل کو دبانا ہے ذرا سا. ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ آپ کے دل کو ذرا سا پریشر فیل ہو دل والی جگہ پہ. ٹھیک ہے؟ پریشر فیل ہو. یعنی جب آپ کسی چیز کو پریس کرتے ہیں تو پریشر فیل ہوتا ہے نا، تو آپ پریشر محسوس ہو دل کو. یعنی اس طرح ہو کہ دل، یاد رکھیں دل بڑا سینسٹیو ہے. میں نے پچھلی محفل میں یہ بات کی ہوئی، تو اس کی جو پریشر کی سینسٹیوٹی ہے وہ دل میں آ جائے. اچھا، دل کا فزیکل اسپیکٹ جو ہے وہ یہ دل ہے، اور دل جو اسپرچل اسپیکٹ میں وہ یہ دل ہے جس کو آپ لطیفہ اخفا کہتے ہیں. یعنی دل کی ابتدا یہ دل ہے، دل کی انتہا یہ دل ہے. یہ بڑی کام کی بات ہے. یعنی دل ابتدا میں ہرٹ ہے اور دل اپنی انتہا میں لطیفہ اخفا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ چونکہ یہ ٹرمینالوجی جانتے ہیں اس لیے آپ کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. جو دوست نئے ہیں، ان ٹرینڈ ہیں، ان کے لیے میں سمپل کہہ رہا ہوں وسط سینہ. ٹھیک ہے؟ لیکن وسط سینہ کو آپ
اتنی اہمیت اس وقت نہ دیں، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہی سمجھیں. دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے 2-3 انگلیاں رکھ کے اس کو اس طرح پریس کریں کاؤنٹر کلاک وائز. ٹھیک ہے، کاؤنٹر کلاک وائز ذرا سا اس کو سرکولیٹ کر دیں، اینٹائی کلاک وائز یا کاؤنٹر کلاک وائز. ٹھیک ہے نا، ذرا سا اس کو پھیر دیں. اچھا، جب دل پھر جائے تو آپ سانس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ دل کا، جو پچھلی محفل میں میں نے ایک لفظ دیا تھا، مساج شروع کر دیں. کس کے ساتھ؟ سانس کے ساتھ، ہر بیٹ کے ساتھ مساج، آہستہ آہستہ آہستہ. اور یہ تصور کریں کہ دل نور کا ایک گولا بن گیا ہے، نور کا ایک بال بن گیا ہے، بال آف لائٹ. لیکن جن روشنیوں کی طرف میں اب اشارہ کروں گا، آپ نے ترتیب وہی رکھنی ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کرنی، کیونکہ نہایت ٹیکنیکل اور پاورفل قسم کا مراقبہ ہے. ذرا سی ٹیکنیکل فالٹ جو ہے وہ آپ کو کسی پریشانی سے دوچار کر سکتے ہیں. بلوئش وائٹ یا وائٹش بلو، یعنی ایسا سفید رنگ کہ جس میں ہلکی سی آمیزش نیلے رنگ کی ہو، وہ بال آف لائٹ جو ہے، یعنی دل جو ہے وہ ہلکے وائٹش بلو کلر میں آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، دل. اور کوئی جو تصور آپ کا ہو، لیکن وائٹ ذرا ڈومیننٹ رہے تو بہتر ہے. وائٹش بلو تب بھی ٹھیک ہے، بلوئش وائٹ ہو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے وائٹش بلو ہو تو زیادہ ٹھیک ہے. کلیئر؟ اچھا، نیلا رنگ. اور یہ یاد رکھیں بینگنی رنگ کی طرف نہیں جانا، آسمانی اسکائی کلر، اور اس میں آپ وائٹ مکس کر دیں، لائٹ ہو جائے گا، نہایت پلیزنٹ ہو جائے گا. اس کو آپ اس کی تھراب کو، اس کی بیٹ کو محسوس کریں، اور ہر تھراب کے ساتھ، ہر تھراب حضرت کہتے ہیں یہ دھڑکن، ہر دھڑکن کے ساتھ آپ یہ محسوس کریں کہ آپ ہر پازیٹیو جذبہ پوری دنیا کو کنوے کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ڈومیننٹ ہے محبت. یعنی آپ اس بلوئش وائٹ یا وائٹش بلو بال کے ذریعے سے آپ پوری دنیا کو محبت، پیار، شفقت، کائنڈنس، ہمدردی، غمگساری، ہر وہ چیز جو پیاری ہے وہ آپ پوری دنیا کو کنوے کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، سپلائی کر رہے ہیں. یہاں یہ یاد رکھیں کہ وہ کائنڈنس، شفقت یا محبت ایک فرد پر فوکس نہ کیجیے گا اس مراقبے کے دوران. مثلا آپ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا کوئی بھائی ہے آپ کو بہت عزیز ہے، تو یعنی یہ جو اس کا فوکس ایک فرد پر نہ کیجیے، پوری روئے زمین. یعنی یہ میڈیٹیشن اتنا پاورفل ہے کہ یہ پوری روئے زمین کو متاثر کرتا ہے. یہ پیروں کے لیے بڑا مفید ہے، ان کے لیے نہیں جن کے 2.5 مرید ہوں، ہاں، ان کے لیے جن کے ہزاروں مرید، لاکھوں مرید. تو نیلی روشنی، وائٹش بلو، جب آپ کا ہارٹ تھراب کر رہا ہے، ہر تھرابنگ کے ساتھ آپ وہ محبت تقسیم کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پوری روئے زمین پر آہستہ آہستہ وہ نیلی روشنی جو ہے وہ پنک روشنی میں بدلتی جا رہی ہے. جو جو محبت کا وہ امیشن بڑھتی جا رہی ہے، تقسیم اجرا، امیشن اجرا کو کہتے ہیں، محبت کا اجرا جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یاد رکھیں کہ روحانیت کی دنیا میں محبت کی روشنی پنک ہے، گلابی. ٹھیک ہے،
اب آپ نے گلابی اور سفید کو مکس کرنا ہے. جب یہ کر چکے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کے اندر نہایت درجے کی صفائی آتی جا رہی ہے، اور آپ کی جو ایمیشن آف لو ہے وہ نہایت فورسفل ہوتے چلی جا رہی ہے. اس وقت کسی ایک فرد پر پلیز فوکس نہ کیجیے گا، میں یہ انسٹرکشن دہرا رہا ہوں. اس کے بعد آپ یہ روشنی پنک آہستہ آہستہ فل وائٹ کرتے جائیں، مکمل وائٹ، یعنی پہلے بلوئش وائٹ، پھر پنکش وائٹ، اور پھر اس کو مکمل وائٹ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ وہ روشنی آپ کے لطیفہ قالبیہ تک جا پہنچے. ٹھیک ہے، کہاں پہنچے؟ قالبیہ تک، جس کو عام پڑھے لکھے نوجوان کراؤن چکر کہتے ہیں، کراؤن چکرا. ٹھیک ہے، یعنی یوگا میں اس کو سہسرار کہتے ہیں، اولیاء کرام اس کو لطیفہ قالبیہ کہتے ہیں، اور ماڈرن ٹرمینالوجی میں اس کو کراؤن چکرا کہتے ہیں. کرسچنز اس کو کرائسٹ مائنڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ روشنی یہاں لے آئیں، اور یاد رکھیں کراؤن چکرا کا ایک رنگ جو ہے وہ وائٹ ہے، اور نہایت روشن وائٹ، یعنی بہت زیادہ برائٹ لائٹ. ٹھیک ہے، برائٹ لائٹ. اور برائٹ لائٹ جب یہ مکمل طور پر یہ برائٹ لائٹ آپ کے سر کے اوپر آ جائے تو اس وقت آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ وہ ساری روشنی جمع ہو کر ایک نقطہ بن کر آپ کے سر سے ذرا اوپر چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، کہاں چلی گئی؟ سر سے اوپر چلی گئی ہے، یعنی سر سے کوئی فٹ 2 فٹ اوپر. اب کراؤن چکرا سر میں ہے، لیکن آپ کراؤن چکرے 2 ہیں، ایک وہ جو سر میں ہے، ایک وہ جو اسپرچل باڈی کے سر میں ہے. ٹھیک ہے، یہ فزیکل باڈی کا سر ہے، وہ اسپرچل باڈی کا سر ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو لے جائیں اسپرچل باڈی کے سر میں، یعنی اس سر سے بھی 2 فٹ 1.5 2 فٹ اوپر. اور جب وہ نقطہ بہت روشن ہو جائے سورج کی طرح لیکن وائٹ بالکل، تو پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ گولڈن کلر میں کنورٹ کرنا شروع کریں. کیا کریں گے؟ گولڈن کلر میں، لیکن یاد رکھیں وائٹش گولڈن ہو، یعنی جس میں پیلا اور سفید کو مکس کیا گیا. اور وائٹش گولڈن کلر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، آپ اس کلر میں اس کو کنورٹ کریں. جب اس کی کنورشن گولڈن وائٹ یا وائٹش گولڈن کلر میں ہو جائے تو پھر آپ اس میں ایک وظیفہ شامل کریں گے. ٹھیک ہے، 2 وظائف آپ کر سکتے ہیں جو آپ کی طبیعت پر فٹ بیٹھے. ایک یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. ٹھیک ہے، اس طرح. دوسرا ہے اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب کریں گے کیا کہ جب آپ اللہ ہو کہیں گے تو وہ روشنی بڑھ جائے گی. جب آپ ہو کہنے کے بعد دوسرا اللہ کہنے سے پہلے وہ روشنی ایک دم سے آپ کے بدن پر گرے گی. فارمولا سمجھیے گا کیا کہہ رہا ہوں. ہاں، یعنی توجہ آپ کی اوپر ہی رہے گی، توجہ کو نیچے نہیں لانا، توجہ اسی نقطے پر. کنسنٹریشن 3rd آئی کے ذریعے سے اوپر جا رہی ہے.
آنکھیں یہاں تھرڈ آئی کے لیول پر آپ اپنی آئیز کو اوپر ٹلٹ کریں گے، اوپر لے جائیں گے لطیفہ نفس پر۔ لطیفہ نفس سے پھر نگاہ اوپر اس نقطے پہ ہوگی، ٹھیک ہے، گولڈن نقطے پہ، وائٹش گولڈن نقطے پہ۔ اس کے ساتھ آپ ہر سانس کے ساتھ، ہر بیٹ کے ساتھ، یا ہر سانس کے ساتھ، بیٹ کے ساتھ زیادہ بہتر ہے، ہارٹ بیٹ کے ساتھ آپ اللہ ہو کہیں گے۔ ہو کہنے کے بعد آپ پھر دوسرا اللہ کہنے سے پہلے ایک دم محسوس کریں گے کہ ہر اللہ ہو کے بعد روشنی کا ایک فوارہ آپ پر گرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میڈیٹیشن میں آپ 15 منٹ تقریباً، یعنی پہلے کو 5-1 منٹ اس میں لگا لیں، 10 سے 15 منٹ تک آپ اس میں لگا لیں۔ یہ ہوگا کہ آپ کے بدن کا ہر سیل، آپ کا ہر لطیفہ، یعنی روحانی لطیفہ، وہ دوسرا لطیفہ نہیں، آپ کا ہر لطیفہ اس لطیفہ قالبیہ میں کی طرف رجوع کر لے گا۔ جو ہی وہ روشنی گرے گی، اس کو تجلی کہتے ہیں نا، وہ تجلی گرے گی تو وہ آپ کے ہر لطیفے کو منور کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ان دوستوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں لطائف جاری نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ آپ کے بدن میں اتنی حرارت پیدا ہو جائے گی کہ آپ اتنی انرجی پیدا ہو جائے گی کہ آپ اس کو مزید برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر جب آپ یہ میڈیٹیشن ختم کریں تو اس کے بعد 2-3 گہرے گہرے سانس لے کے آپ اپنے ان ہاتھوں سے اس انرجی کو پھر ریلیز کریں گے۔ پہلے میں نے کہا تھا کلینزنگ آف چکرا، ٹھیک ہے، کلینزنگ آف اورا، اوراز کو کلین کرنا، یہ اس کی پریپریٹری ایکسرسائز ہے، یعنی تیاری کے لیے ایکسرسائز تھی۔ اب یہ خاتمے کے لیے ایکسرسائز، یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب یہ ہو چکے تو آپ اپنے ہاتھوں سے پھر ایک مرتبہ وہی بال آف لائٹ یہاں لے آئیں اور اس کو زمین کی طرف پوری روئے زمین پر، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ سارے پلینٹس کو ہیل کریں، سیاروں کو۔ پلینٹری ہیلنگ یہ ایک بڑا زبردست ایک موضوع ہے تصوف کا، پلینٹری ہیلنگ، یعنی یہاں بیٹھ کے ان لوگوں کو ہیل کرنا جو دوسرے سیاروں پر رہتے ہیں۔ جب آپ کی یہ انرجی آپ کے ہاتھوں سے ایمٹ ہوگی تو زمین ہی نہیں بلکہ باقی سیارے بھی آپ کی ہیلنگ کی زد میں ہوگی۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ انرجی کو لازماً ریلیز کریں، ورنہ آپ کے اندر انرجی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور دیوانے کی طرح پھرنا شروع کر دیں۔ یہ میڈیٹیشن آپ 10 سے 15 منٹ یا اگر بہت کریں تو 15 سے 20 منٹ ڈیلی کریں۔ آپ کی انشاءاللہ عزیز جو زندگی کے گلے ہیں انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو سارے دور ہو جائیں۔ اور اگر آپ اس کے بعد انرجی ریلیز کرتے ہوئے ساتھ دعا بھی کر لیں، انرجی بھی ریلیز ہو گئی اور دعا بھی کر لیں تو انشاءاللہ عزیز آپ کی دعا لازماً مستجاب ہوگی۔ کیوں کہ دعا کے لیے تجلی چاہیے، اور یہ فارمولہ تجلی کریٹ کرنے کا ہے۔ اولیاء چشتیہ نے 2 اعمال پر بڑا زور دیا ہے، سارے اولیاء نے دیا ہے اپنے اپنے انداز میں۔ کیا وہ اذان کا ٹائم ہو گیا؟ اچھا، اذان کا ٹائم ہوگا تو اذان دے لیں، اس کے بعد یہ بات کی میں اس کو وائنڈ اپ کر دیتا ہوں۔ پروسیس تو بیان کر دیا میں نے۔ تو اولیاء چشتیہ خصوصی طور پر نا ایک شغل بتاتے ہیں، یہ شغل اولیاء اللہ کی بولی میں اس عمل کو کہتے ہیں جس سے انسان کا باطن روشن ہوتا ہے، اس کو شغل کہتے ہیں۔ اس کی جمع اشغال ہے نا، تو یہ شغل یہ دنیا داروں والا نہیں، اولیاء اللہ والا۔ اولیاء چشتیہ 2 چیزوں پر میڈیٹیشن کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور نقشبندیہ تو اس سے بھی آگے ایڈوانس لیول کی بات کرتے ہیں، قادریہ بھی۔
ایک ناک کی نوک پر توجہ مرکوز کرنا، اس کو وہ البصیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ البصیر۔ اور ایک یہاں تھرڈ آئی پر اپنی توجہ کو فوکس کرنا، یعنی اپنے ماتھے پر آنکھیں بند کر کے دیکھنا، اس کو وہ التجلی کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو اس کا صحیح پروسیس نہیں پتہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں دیکھتے رہو باطن میں، آنکھیں بند کر کے اندر سے اندرونی آنکھ کے ساتھ یہاں تھرڈ آئی کو دیکھتے رہو، تو اس سے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ لیکن اصل جو التجلی مشق ہے، اس کو شغل برزخ اکبر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شغل برزخ اکبر، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل میں جو میں نے آج آپ کو بتائی ہے نا، یہ اصل التجلی ہے۔ کہ عام لوگ آپ کو بتائیں گے نا کہ التجلی، اس کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، فتح علی خان صاحب کوئی ہیں یوگا والے، انہوں نے بھی لکھا التجلی ایسے ہوتی ہے، شغل برزخ اکبر ایسے ہوتا ہے، ایسے نہیں۔ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میتھڈ ہے شغل برزخ اکبر کا۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو آج ایک تحفے کے طور پر یہ چیز دی ہے، لیکن آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور جب یہ تجلیات گرنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے ایک عزیز، ان کو اس طرح کی چیز میں نے بتا دی، تو ان کی یہ حالت تھی کہ رضائی کرتے تھے تو اندر سورج ہی سورج، اندھیرے میں بیٹھتے تھے تو آپ کو پتہ ہے اندھیرے میں بیٹھتے تھے تو اتنی زیادہ روشنیاں اور اتنے زیادہ اجالے کہ نگاہ ٹھہرتی ہی نہیں تھی۔ تو یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جو کبھی بھی، جس کا کہتے ہیں نا نیور فیلنگ فارمولہ، جو کبھی بھی ناکام نہیں آتا۔ یہ آج میں نے یوں ہی طبیعت آ گئی، میں نے کہا چلے سب دوستوں کو آج ایک گفٹ دیتے ہیں، اس کو سنبھال کر رکھیے، اس کی قدر کیجیے، اور خاص طور پر اپنے نقش بندی سلسلہ عالیہ کے جو اشغال آپ کرتے ہیں اس میں اس کو سامنے رکھیے۔ جب ذکر قلب کرتے ہیں تو جو میں نے طریقہ بتایا، ذکر قلب کے ساتھ یہ کریں۔ حضرت عروۃ الوثقیٰ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، اور جن کے 50,000 خلفاء تھے، اور جو مجدد ثانی جنہیں کہا گیا ہے، تو ان کا دستور مبارک یہی تھا، قلب سے قالب، یعنی آپ فرمایا کرتے ہیں اگر انسان قلب سے قالب پر چلا جائے تو سارے باقی لطائف خود ہی روشن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک نہایت قیمتی نقطہ، نہایت قیمتی شغل اور نہایت قیمتی عبادت کا ایک پیٹرن، ایک طریقہ آپ کو اللہ نے آج عطا کیا ہے۔ میں تو خادم ہوں، خداوند کریم نے میرا دل اس طرف راغب کیا، میں نے آپ کو پیش کر دیا، آپ اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کی قدر کریں۔ اور جو دوست یعنی جن اشخاص کا میں نے ذکر کیا جس کیٹیگری کا، اس کے علاوہ ہیں اور مجھ سے پرمیشن لے کر کرنا چاہیں تو مجھ سے پرمیشن لیں، تاکہ میں ان کو اجازت دوں، اور باقاعدہ اجازت کے تحت کریں، اجازت کے بغیر یہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس میں یہ یاد رکھیں کہ جب آپ میڈیٹیشن کی اس سٹیج پر جائیں، قلبیہ میں داخل ہو رہے ہوں، تو اس وقت بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے سلسلے کا تصور ضرور کریں، کیونکہ اس میں پھر ان روح سے رابطہ ہو جاتا ہے کہ جن سے انسان کا کانٹیکٹ ہے، مثلا اپنے مرشد، ان کے مرشد، وہ روح ہیں جو آپ سے محبت کرنے والی ہے، ان سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے سلسلہ عالیہ کے بزرگوں سے رابطہ ضرور کریں، تاکہ وہ اس پروسیس میں پوری آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نہایت پاورفل اور نہایت فورسفل عمل ہے، اس کو کرتے وقت اپنے سلسلہ عالیہ کو کبھی نہ بھولیے، تاکہ بزرگوں کی روح آپ کی دستگیری فرمائیں اور آپ اپنی منزل میں کامیاب ہوں۔ آپ دعا کرتے ہیں، آمین۔